روافض نے اپنی کتابوں میں ہمارا نام خطائی رکھا ہے. ہمارے سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ میرے پاس ان کی کتابیں پڑھی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم، ان سارے اماموں کے لیے وہ لفظ خطائی استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے نبیوں کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی ہے. جو کل رافضی لکھ گئے اپنی کتابوں میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، آج کچھ ان پڑھوں نے رافضیوں کی وہ بولی ہم حق پرستوں کے بارے میں بولنا شروع کی، تو پھر ہماری شان گھٹی تو نہیں بڑی ہے. عصمت الانبیاء علیہ السلام، یہ کتاب روافض کی، زین العابدین عبد علی طاہر، اس میں سنیوں کا نام لکھا ہے مخطئات الانبیاء، کہ انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے. اور کہا یہ بے ادب لوگ ہیں معاذ اللہ، یہ مخطئہ ہیں، یہ خطائی ہیں. ایسی ہوا چلی کہ جو ان کی بولی تھی وہ کچھ ہمارے اپنوں نے بولنا شروع کر دی. انہوں نے بخاری کو خطائی کہا، مسلم کو خطائی کہا، ابن ماجہ کو کہا، امام رازی کو کہا، امام سیوطی کو کہا. یہ سب کے حوالے اس میں لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 84، 74 پر، 75 پر، 78 پر، 79 پر، کہ یہ لوگ چونکہ نبیوں کی خطا کو جائز سمجھتے ہیں لہذا یہ خطائی ہیں. تو جس بیس پہ کل کے روافض نے اہل سنت کے اماموں کو کوسا، آج ان پڑھوں کو یہ سمجھنا آئی کہ ہم ان کی بولی بول رہے ہیں. انہوں نے تو بولنی تھی. وہ جب حضرت صدیق اکبر کے خلاف بولتے ہیں، میں اور تم، ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہمارے خلاف نہیں بولیں گے؟ اور ہمیں یہ پسند بھی نہیں کہ انہیں تو گالی دیں ہمیں نہ دیں. لیکن سوچنا ان کو چاہیے کہ جو اپنا مسلک چھوڑ کے غیروں کی ہڈیاں چوستے پھر رہے ہیں کہ اپنے مسلک پہ قائم رہو. اب امام اعظم ابو حنیفہ کو روافض خطائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی نسبت کی طرف خطایا کی نسبت ہو سکتی ہے. اب امام صاحب کو مجبوری قرآن کی ہے کہ قرآن میں ہے ان یغفر لی خطیئتی. امام صاحب کو مجبوری حدیث کی، ابھی میں وہ پڑھوں گا. اور وہ جو ہیں روافض، انہیں نہ قرآن کی مجبوری ہے، انہیں نہ حدیث کی مجبوری ہے. ہمارے امام کو بھی مجبوری ہے، ہمیں بھی مجبوری ہے. تو جو میں نے فقہ اکبر سے عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑھ کے تمہیں سنایا، جس کے مطابق ہم سنی ہیں اور ہماری اس بیان پر اعتراض کرنے والے رافضی قرار پاتے ہیں، اس کی دلیل میں نے اپنی طرف سے آج صدیوں بعد کہ امام صاحب نے اس کے پیش نظر کہا کہ جب قرآن میں یغفر لی خطیئتی آیا ہے تو امام صاحب کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. لہذا امام صاحب نے عقیدہ لکھا. ہم روافض کے دباؤ پہ آ کر آج کہیں کہ نہیں خطا جو ہے وہ نبوت سے نیچے بھی اللہ کے جو محفوظ بندے ہیں ان میں سے اگر کسی کو ہو تو توہین ہو جائے گی. ان کا عقیدہ ضرور ہے مگر وہ خود ذمہ دار ہیں کیونکہ انہیں مجبوری نہیں نہ قرآن کی نہ حدیث کی. ہمیں قرآن کی بھی مجبوری ہے، حدیث کی بھی مجبوری ہے. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ خَطِيئَتَهُ، اس بیس پہ روافض نے کہا بخاری خطائی ہے. انہیں تو حیا نہیں کسی کی کہ یہ حدیث کیوں ذکر کی. وہ کہتے ہیں گھڑ کے ذکر کی. وہ کہہ لیں لیکن میں اور تو نہیں کہہ سکتے کہ گھڑ کے ذکر کی. انہوں نے جانا ہے جہنم میں، ہم نے اسی بخاری کے ہاتھ پہ جانا ہے جنت میں. قرآن میں خطیہ کا ذکر آیا اور حدیث میں ذکر آیا تو پتا چلا اب معنی پر اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو خطا کا اور معنی کوئی کیا کرے گا. میں نے اعلی حضرت سے کروا دیا. اپنے گھر میں کنز الایمان سے دیکھ لو 19ویں پارے میں خطائیں کا لفظ، اور حدیث کا دیکھنا ہے